حضرت کیا فرمائیے گا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انتہائی اہم فرمان آپ کا، کہ تم میں سے شاہد ہے اس پر، گواہ ہے اس پر کہ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ کس امر کی طرف نشاندہی فرمانا ہے سرکار علیہ السلام؟ جی بہت شکریہ۔ خطبہ حجت الوداع اپنے معانی کے اعتبار سے ایک بہت جامع دستاویز ہے، اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعلیمات وہاں سے حاصل کریں۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اس سے قبل آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں نے تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم سب تک دین کو ٹھیک طرح سے تم تک پہنچا دیا، سمجھا دیا؟ تو ان سب نے کہا ہاں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ ٹھیک ہے، اب تم میں سے جو کوئی موجود ہے، شاہد بمعنی موجود ہے، حاضر ہے، وہ اب پہنچائے اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ابلاغ دین اور دعوت دین کی ذمہ داری کو نیابتاً صحابہ کرام کے کندھوں پر ڈالا اور پھر امت کی طرف آئی۔ اب یہ جو ابلاغ دین ہے، دین کو پہنچانا، جی، یہ اصالتاً اور اصلاً تو نبی کی ذمہ داری ہے اور نیابتاً امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش بھیجے اور ان تمام کو اسی منصب کے لیے بھیجا کہ دین کو پہنچائیں، ابلاغ دین، تبلیغ دین، حق کو پہنچا دیں انسانوں تک، اور اس کی تکمیل آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک ہو گئی۔ اور پھر قرآن نے خود اس کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب قرآن کی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حق کے اور توحید کے اس پیغام کو آگے انسانوں تک پہنچایا اور پہنچاتے رہے، اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے اس نقطہ کمال پر، جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے اس اجتماع میں، تو آپ نے پوچھا کیا میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے آگے پہنچاتے رہو، سبحان اللہ، جو نہیں ہے موجود ان تک پہنچاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کے اس حکم سے اور قرآن مجید کی دیگر کئی نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب امت کی ذمہ داری ہے، یہ اب امت کا فریضہ ہے، اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا ہر فرد کے اوپر، جو صاحب علم ہیں، علماء ہیں، ان میں اکابرین ہیں، مجتہدین ہوئے، فقہا ہوئے، اکابرین ہوئے، ہر ایک کی اپنے اپنے منصب اور استطاعت کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کو آگے پہنچائے۔ حتیٰ کہ ایک فرد جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا علم ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہے، اسے بھی پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے آگے پہنچائے۔ تو لہٰذا ابلاغ دین کا یہ فریضہ نیابتاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آیا، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن نے پھر ایک بات کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا جینا مرنا اپنی نفس کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تم نیکی کے کام کا حکم دیتے رہو گے، اس کے فروغ اور اشاعت کا ذریعہ بنتے رہو گے، اور برائی کو روکتے رہو گے اور اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرتے رہو گے۔ تو یہ ابلاغ دین اور ابلاغ حق اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے آگے پہنچاتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ برائی سے روکتے رہیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اس لیے یہ بہترین امت جو قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔